قوم بننا آسان نہیں ہوتا، اور اگر آپ ایک متعصب طبقے کے ساتھ رہ رہے ہوں، وہاں قومی رویہ اپنانا بہت سی مشکلات کو اپنے سر لے لینے کے مترادف ہوتا ہے۔ ملک پاکستان نے ایک نہیں، دو متعصب طاقتوں سے آزادی حاصل کی، ایک انگریز اور دوسرے ہندو، اور روز اول سے ہندوستان نے پاکستان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں۔ اس بات میں شک نہیں کہ بھارت پاکستان کو مغلوب کرنے کے لیے اپنی سازشیں کرتا رہا، اور پہلی جنگ ہی آزادی سے محض 1 سال بعد ہوئی، جس بات کا پیش خیمہ تھا کہ آئندہ یہ جنگ شدید ہو سکتی ہے۔ 1965 میں پھر ایسا ہی دہرایا گیا۔ 1971 میں بھی ایسا ہوا، جو خطے میں امن کے لیے شدید خطرہ تھا۔ 1971 میں مشرقی بازو بھی کھو گیا، لیکن اپنے وجود کو تسلیم کروانے کے لیے، اپنی خود مختاری کی حفاظت کرنے کے لیے، اب دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جانا ضروری تھا۔ 1974 میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات حاصل کیں تاکہ ایٹمی پروگرام لانچ کیا جائے۔ ملک کی خدمت کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پروگرام کا آغاز کر دیا۔ یہ اتنا آسان کام نہ تھا، ملکی معیشت اس بڑے پروجیکٹ کی متحمل نہ ہو سکتی تھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے تاریخی الفاظ کہ گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے نے قوم کے عزم اور ولولے کو عروج پر پہنچا دیا۔ قوم ایٹمی قوت بننے کے لیے پرعزم تھی۔ پاکستان کے عظیم سائنسدانوں نے دن رات محنت شروع کی، اور ایک وقت آیا کہ پاکستان نے کولڈ ٹیسٹ 1984 میں کر لیے، مگر بھارت پاکستانی سائنسدانوں کی تجربہ کاری سے یکسر منحرف خطے میں طاقت کے توازن کو بگاڑ کر بالادستی کے قیام کے خواب دیکھتے ہوئے 11 مئی اور 13 مئی کو دھماکے کر بیٹھا۔ مگر پاکستان اب نہ تو کمزور تھا اور نہ نیپال اور بھوٹان۔ اب ایک ایسے فیصلے کی ضرورت تھی کہ بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا جائے۔ یہ فیصلہ اتنا آسان نہ تھا، پوری دنیا اس کی مخالف تھی، اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن ملک پاکستان کے لیے اب یہ وقت نہیں تھا کہ گھٹنے ٹیک دیے جائیں، ملی غیرت دفن کر دی جائے یا بھارتی بالادستی قبول کر لی جائے۔ اس وقت بھارتی دھماکوں کے تناظر میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے ملکی دفاعی کمیٹی کا اجلاس بلا کر فوری فیصلہ کرنے کے لیے رائے لی۔ ملکی سلامتی سے جڑے تمام ادارے ایٹمی دھماکے کرنے پر پرعزم تھے اور حکومتی اجازت کے متمنی تھے، لہذا ایٹمی سائنسدانوں اور متعلقہ دفاعی اداروں کو تمام انتظامات کی اجازت دے دی گئی، جو 17 دن میں مکمل ہوئے۔ تمام انتظامات انتہائی سیکیورٹی اور الرٹ رہ کر کیے گئے، اور بالآخر 28 مئی کا وہ دن آ گیا جب سپہر کے وقت چشم فلک نے دیکھا کہ چاغی کے پہاڑ لرزے اور قوم کو ایٹمی پاکستان مبارک ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن بھارت خطے میں بالادستی کے خواب نہ دیکھ سکا۔ پاکستان کا دفاع نعرہ تکبیر سے ناقابل تسخیر ہو گیا۔ پاکستان کے ایٹمی قوت بننے پر پورے عالم اسلام میں جشن کا سماں تھا۔ 28 مئی ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کا دن ہے، اور مضبوط اور مستحکم پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج کا دن ان سائنسدانوں کے نام جن کی بدولت آج ہم سر اٹھا کر اقوام عالم سے بات کر سکتے ہیں۔ آج کا دن ان سیاستدانوں کے نام جن کے بروقت اور جرأت مند فیصلوں نے قوم کی خود مختاری کا دفاع کیا۔ ان اداروں کا نام جنہوں نے مملکت پاکستان کو مستحکم اور ناقابل تسخیر بنایا۔ ان گمنام سپاہیوں کے نام جو شہرت کی بھوک سے دور انتہائی رازداری میں کام کرتے رہے۔ ان چاغی کے پہاڑوں کے نام جو لرزے اور دنیا کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس قوم کے نام جو عظیم قربانیوں سے رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے بنی ہے۔